بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف و مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ امام طبری اور زائری حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن ہی سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح سے بیان کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دے کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حال میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو فرمایا کہ میں اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کرائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوگی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔